دوستو، تاریخ صرف ماضی کو یاد نہیں رکھتی، نہ صرف پرانے واقعات کو دہراتی ہے۔ تاریخ ہمیں ایک آئینہ دکھاتی ہے، ایک ایسا آئینہ کہ جس میں ہم خود کو پہچان سکتے ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کیا سیکھا اور کیا کھویا، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ آئینہ دیکھنے سے بھی ڈرتے ہیں، کیونکہ آئینہ سچ دکھاتا ہے اور سچ اکثر تکلیف دہ ہوتا ہے۔ دوستو، 1940 کی دہائی میں دنیا نے ایک ایسا منظر دیکھا جس نے انسانیت کو ہلا کر رکھ دیا۔ جرمنی میں ہٹلر کی قیادت میں ایک ظالمانہ حکومت نے اپنے نسلی اور نظریاتی جنون میں یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی۔ پہلے یہودیوں کے حقوق چھینے گئے، پھر انہیں گھروں سے نکالا گیا، ان کے بچوں کو ماں باپ سے جدا کیا گیا، خاندانوں کو ٹرینوں میں بھر کر ایک خوفناک جگہ لے جایا گیا۔ یہاں انسانوں کو جانوروں کی طرح چن چن کر مارا گیا، صرف اس لیے کہ وہ لوگ نسلی یا ثقافتی طور پر مختلف تھے۔ انسانی جان ایک قابل نفرت شناخت بن چکی تھی، جس کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ دنیا نے جب یہ منظر دیکھا تو دنگ رہ گئی، اور اس وقت دنیا نے کہا تھا کہ یہ ہماری تاریخ کا سب سے سیاہ دن ہے۔ پھر دنیا نے وعدہ کیا کہ ہم ایسے مظالم دوبارہ نہیں ہونے دیں گے۔ مگر دوستو، آج اسی دنیا کے سامنے وہی ظلم دوبارہ ہو رہا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس بار مرنے والے فلسطینی ہیں، جو کمزور اور غریب ہیں، اور جنہیں دنیا کی سیاست میں شاید کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے۔ غزہ اس وقت دنیا کی سب سے خطرناک اور سب سے زیادہ تنہا جگہ بن چکی ہے، جہاں ہر دن، ہر لمحہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے قیامت اتر رہی ہو، جہاں اب تک 35,000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں۔ ان میں وہ معصوم بچے بھی شامل ہیں جو ابھی بولنا بھی نہیں سیکھے تھے۔ وہ بوڑھی مائیں بھی موجود ہیں جو بس ایک پرامن موت مانگتی تھیں، اور وہ تمام عام لوگ جو کسی فوج یا کسی جنگ کا حصہ نہیں تھے۔ نہ ان کے ہاتھوں میں بندوق تھی، نہ وہ کسی مورچے میں کھڑے تھے۔ وہ صرف جینے کی کوشش کر رہے تھے اور بس ایک انسان تھے۔ ان کے گھر راکھ بن چکے ہیں، اسکول تباہ کر دیے گئے ہیں، ہسپتالوں کو زمین بوس کر دیا گیا ہے، اور ان کے وہ خواب جو والدین نے اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے دیکھے تھے، اب وہ صرف مٹی میں دفن ہو چکے ہیں۔ دوستو، غزہ میں 90% طبی سہولیات تباہ ہو چکی ہیں۔ زخمی بچے دوا کے انتظار میں تڑپ رہے ہیں، بوڑھی مائیں روٹی کے ایک نوالے کو ترس رہی ہیں، مگر ان کے پاس نہ دوا ہے اور نہ خوراک، نہ پناہ۔ اور جو بچے کسی طرح زندہ ہیں، وہ رات بھر سو نہیں پاتے، بلکہ ہر رات دھماکوں کی آواز میں چیختے اور چلاتے اور کانپتے ہیں۔ آج غزہ کی فضا میں صرف دھواں ہی نہیں، صرف خون ہی نہیں، بلکہ وہ خاموشی ہے کہ جس نے پوری دنیا کی انسانیت کو بے نقاب کر دیا ہے۔ دوستو، یہ صرف فلسطین کا معاملہ نہیں ہے، یہ صرف مسلمانوں کا درد نہیں ہے، بلکہ یہ پوری انسانیت کا امتحان ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا زندگی کا حق صرف طاقتور کو حاصل ہے، یا انصاف صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو سیاسی طور پر اہم سمجھے جاتے ہیں؟ دوستو، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر مظلوم صرف ایک ہی قوم میں ہوتا ہے اور ہر ظالم ایک ہی نسل سے ہوتا ہے۔ نہیں، ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ ظلم کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی ہاتھ سے ہو، ظلم ہی ہوتا ہے، اور ظالم چاہے جو بھی ہو، اسے روکنا ہر زندہ ضمیر کا فرض ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب دفاع میں ہو رہا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا دفاع میں بچوں کو مارنا جائز ہے؟ کیا دفاع کے نام پر پورے شہر کو صفحہ ہستی سے مٹایا جا سکتا ہے؟ کیا دفاع ہسپتالوں اور سکولوں پر حملہ کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ جنگ نہیں ہے، جنگ تو دونوں طرف سے لڑی جاتی ہے۔ یہاں ایک طرف تو ٹینک، ڈرون، جنگی طیارے اور جدید ترین اسلحہ ہے، جبکہ دوسری طرف نہتے لوگ، زخمی بچے، روتی مائیں اور وہ بستیاں کہ جنہیں ہر روز مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ جنگ نہیں ہے، یہ نسل کشی ہے۔ دوستو، دنیا کے بڑے بڑے ادارے
حقوق انسانی کے علم بردار بس بیانات دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تشویش ہے، لیکن کسی نے آگے بڑھ کر اس قتل عام کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ ان کے بیانات آتے ہیں، تصویریں بھی چھپتی ہیں اور پھر سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ مگر غزہ میں ہر خاموشی کے پیچھے صرف ایک جنازہ نہیں بلکہ پورا کنبہ مٹ چکا ہوتا ہے۔ دوستو، ہم نے کہا تھا کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہمارا فرض ہے، لیکن لگتا ہے کہ یہ الفاظ صرف تقریروں اور کتابوں میں رہ گئے ہیں، کیونکہ آج فلسطین کے لوگ نہ صرف مارے جا رہے ہیں بلکہ فراموش بھی کیے جا رہے ہیں۔ نہ ان کے لیے کوئی قانون ہے، نہ انصاف اور نہ تحفظ، بس دھواں ہے، خون ہے، راکھ ہے اور ایک بے حس دنیا جو آنکھیں بند کیے تماشا دیکھ رہی ہے۔ لیکن دوستو، سوال صرف غزہ کا نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ ہم سب کہاں کھڑے ہیں؟ اگر ہم نے ظلم کی چیخیں سن کر کان بند کر لیے، اگر ہم نے غیر سیاسی کہہ کر خود کو الگ کر لیا، اگر ہم نے مظلوم کی فریاد کو صرف ایک ویڈیو کلپ سمجھا اور چند لمحوں بعد اگلے کلپ پر چلے گئے، تو پھر یاد رکھیں کل یہی خاموشی ہمارے دروازے تک بھی دستخط دے سکتی ہے، کیونکہ ظلم کا یہ فطری مزاج ہے کہ اگر اسے روکا نہ جائے تو وہ پھیلتا ہے، بڑھتا ہے، حدیں نہیں مانتا۔ دوستو، ہم مسلمان کہتے ہیں کہ ہم ایک جسم کی مانند ہیں، ہم ایک امت ہیں، پھر کیسے ممکن ہے کہ جسم کا ایک حصہ زخمی ہو اور باقی جسم سکون سے سو رہا ہو؟ اگر ہمارے دل واقعی زندہ ہوتے تو ہم ہر سجدے میں، ہر دعا میں، ہر عمل میں فلسطین کو ضرور یاد رکھتے، اپنے بھائیوں اور بہنوں کو بھول نہ جاتے۔ مگر سچ یہ ہے کہ ہماری دعائیں رسم بن چکی ہیں، ہمارے آنسو عادت بن چکے ہیں اور ہماری غیرت بس سوشل میڈیا کی پوسٹ اور شیئرز تک محدود رہ گئی ہے۔ دوستو، کیا واقعی ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ کیا 1.5 ارب مسلمان صرف تماشائی بن چکے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم کر سکتے ہیں اگر ہم بیدار ہوں، اگر ہم اپنی حیثیت کو سمجھیں، اگر ہم انما المؤمنون اخوۃ کے تحت فلسطین کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو اپنی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں سمجھیں، اگر وہاں کے معصوم بچوں سے ہم وہی پیار کریں جو ہم اپنے سگے بچوں سے کرتے ہیں، تو یاد رکھیں ایک قطرہ بھی دریا بن سکتا ہے اگر وہ قطرہ اپنے ہونے کا یقین رکھے۔ اب وقت ہے کہ ہم اپنی خاموشی کو آواز دیں، اب وقت ہے کہ ہم صرف خبر دیکھنے والے نہ بنیں بلکہ خبر بدلنے والے بنیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ ہم فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے کثرت سے دعا کریں، لیکن بے حسی کے ساتھ نہیں بلکہ تڑپ کے ساتھ، شعور کے ساتھ اور پورے خلوص کے ساتھ۔ ایسے دعا کریں جیسا کہ فلسطینی مائیں ہماری ہی مائیں ہوں، جیسے ان کے بچے ہمارے ہی بچے ہوں اور ان کے زخم ہمارے دل کا درد ہوں۔ یہ وقت ہے کہ ہم سچائی اور حکمت کے ساتھ شعور پھیلائیں۔ یہ وقت ہے کہ ہم سوال کریں ان لیڈروں سے، ان اداروں سے، ان کمپنیوں سے جو ظالموں کے ساتھ کھڑے ہیں، جو مظلوموں کے حق میں آواز بلند کرنے سے کترا رہے ہیں یا صرف رسمی بیانات دے کر خود کو بری و ذمہ سمجھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے دائرے اختیار میں رہتے ہوئے جو ممکن ہو وہ سب کریں، اپنے الفاظ، اپنے عمل، اپنے وسائل، ہر چیز کے ذریعے مظلوم فلسطینیوں کی مدد کریں۔ یہ وقت ہے کہ ہم ہر پلیٹ فارم پر، ہر زبان میں، ہر محفل میں ظلم کے خلاف کھڑے ہوں، چاہے کوئی اسے سنے یا نہ سنے۔ دوستو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکیلے ہیں تو یاد رکھیں تاریخ ہمیشہ اکیلے لوگوں نے بدلی ہے۔ کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں اکیلے آواز اٹھائی، تو کبھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں تنہا سچ کا علم بلند کیا، اور آج غزہ کے بچے ہم سے وہی سوال کر رہے ہیں کہ کیا ہماری زندگی تمہاری آواز کی بھی حقدار نہیں ہے؟ اٹھو، اپنے ضمیر کو جگاؤ، اپنی زبان کو کھولو، اپنے قدم آگے بڑھاؤ اور اپنے رب سے دعا کرو، کیونکہ اگر ہم نے اب بھی کچھ نہ کیا تو یاد رکھو جب تاریخ ہم سے سوال کرے گی کہ تم نے ظلم کے خلاف کیا کیا، تو ہمارے پاس صرف خاموشی ہوگی، اور خاموشی
ہمیشہ سے ظالم کا سب سے بڑا ہتھیار رہی ہے۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ سچائی کی یہ آواز مزید لوگوں تک بھی پہنچ جائے تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ شاید آپ کا ایک کلک کسی اور دل کو بیدار کرنے کے لیے ذریعہ بن جائے۔ اور یہ یوٹیوب چینل بامقصد کہانیاں صرف ہمارا نہیں، یہ آپ سب کا اور امت مسلمہ کا چینل ہے، اس لیے اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور آن کریں تاکہ اس طرح کی حقیقت پر مبنی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اور کومنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اور مظلوم فلسطینیوں کے لیے ایک دعا ضرور لکھ دیں۔ کیا پتہ کہ کس کی لکھی ہوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے مظلوم مسلمان بھائیوں، بہنوں اور ماؤں کی مدد فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔